بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، آج کی ویڈیو میں ہم نیوٹن کے موشن کے تیسرے قانون کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، اور کمنٹ لازمی کیا کریں ویڈیو کے بارے میں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اس ٹاپک میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نیوٹن کا جو تیسرا قانون ہے اس رد عمل سے متعلق ہے جو ایک جسم اس وقت ظاہر کرتا ہے جب اس پر کوئی فورس عمل پیرا ہو۔ عمل پیرا کا مطلب جب کوئی فورس لگ رہی ہو اس پہ۔ اب ایک مثال سے ہمیں بات مزید واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ فرض کریں کہ ایک جسم A ایک دوسرے جسم B پر فورس لگاتا ہے، این اسی وقت جسم B ریئیکشن کے طور پر، ریئیکشن کہتے ہیں رد عمل، انگریزی کا یہ لفظ ہے ریئیکشن یعنی رد عمل کو کہتے ہیں، ایک رد عمل کے طور پر جسم A پر فورس لگاتا ہے، یعنی اگر A B پر فورس لگا رہا ہے تو B بھی A پر فورس لگائے گا۔ وہ فورس جو جسم A نے B پر لگائی ایکشن کہلاتی ہے، جسم B کی جسم A پر عمل کرنے والی فورس ریئیکشن کہلائے گی۔ نیوٹن کے تیسرے قانون کو مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر اس کو ہم تعریف اس کی بات کریں، یعنی اس کی تعریف کیا ہے تو وہ یہ ہوگی کہ ہر ایکشن کا ہمیشہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے جو مقدار میں ایکشن کے مساوی لیکن سمت میں اس کے مخالف ہوتا ہے۔ عام زندگی میں بھی ہم بڑوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ بیٹے ہر ایک ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، تو اصل میں یہ نیوٹن کا جو تیسرا قانون ہے اسی کو جو ہے وہ عملی زندگی میں کہا جاتا ہے کہ بھئی ہر ایک ایکشن کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن ضرور ہوتا ہے۔ اب عملی زندگی میں وہ بعض دفعہ مساوی بھی ہوتا ہے لیکن مساوی نہیں بھی ہوتا، لیکن بہرحال ہم کیونکہ فزکس میں بات کر رہے ہیں اس کی، تو جو بھی کوئی ایکشن ہوگا اس کا ایک مساوی لیکن اس کی الٹ سمت میں ریئیکشن ضرور ہوگا۔ اس قانون کے مطابق ہر ایکشن کے ساتھ ہمیشہ ایک ریئیکشن کی فورس بھی موجود ہوتی ہے، اور یہ دونوں فورسز مقدار میں برابر لیکن مخالف سمت میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک اگر دائیں طرف لگ رہی ہے تو دوسری بائیں لگے گی۔ پھر خیال رہے کہ ایکشن اور ریئیکشن ایک ہی جسم پر نہیں ہوتے بلکہ یہ دو مختلف اجسام پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو ایکشن اور ریئیکشن ہوتا ہے یہ ایک ہی جسم پر نہیں لگتے بلکہ یہ دو مختلف اجسام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہتے ہیں کہ شکل 3.8 میں میز پر رکھی ہوئی ایک کتاب دکھائی گئی ہے، یہ اس سے پہلے والے صفحہ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ کتاب ہے میز کے اوپر پڑی ہوئی، اس کے بارے میں ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے۔ کتاب کا وزن نیچے کی سمت میں میز پر عمل کر رہا ہے، یعنی کتاب کا جو وزن ہے یہ دیکھیں، یہ جو اس کا ویٹ ہے یہ عمل کر رہا ہے میز پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور مثال پر غور کریں، ایک ہوا سے بھرا ہوا غبارہ یہ ہمیں دکھایا گیا یہاں پہ، یہ دیکھیں ہوا سے بھرا ہوا جو غبارہ ہے اس کو لینا ہے۔ جب غبارے کو آزاد کیا جاتا ہے، یعنی آپ اس میں ہوا بھریں، آگے ہاتھ رکھا ہوتا ہے نا اس کے کونے پہ، اس کے منہ پہ، تو اب آپ نے ہاتھ ہٹا لینا ہے، اس کو گرا نہیں لگانی، گرا لگانے سے پہلے یعنی اس کو رکھ دینا ہے اور چھوڑنا ہے۔ چھوڑنے سے کیا ہوگا تو اس میں موجود ہوا تیزی سے باہر آتی ہے جس کے باعث غبارہ آگے کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اس مثال میں غبارے کا ایکشن ہوا پر ہے جس کے نتیجے میں وہ غبارے سے خارج ہوتی ہے، باہر نکلتی ہوئی ہوا کا ریئیکشن غبارے پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے غبارہ آگے کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اب یہ ایک سادہ سی مثال انہوں نے غبارے کی دے کے ہمیں ایک بہت بڑی بات جو ہے یہاں سمجھائی ہے کہ ایک راکٹ جیسا کہ شکل 3.10 میں دکھایا گیا ہے، یہ دیکھیں یہ ایک راکٹ ہے، اسی اصول پر کام کرتا ہے، حرکت کرتا ہے کہ جب ایندھن جلایا جاتا ہے تو انتہائی گرم گیسز تیز رفتاری سے اس کے زیریں حصہ سے خارج ہوتی ہیں، زیریں مطلب اس کے پیچھے والے حصے سے خارج ہوتی ہیں۔ گیسز کے اس عمل کا ریئیکشن راکٹ میں حرکت کا سبب بنتا ہے اور ریئیکشن کے طور پر جو راکٹ ہوتا ہے وہ اوپر کی جانب جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک آج کا یہ ٹاپک تھا، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا کوئز ہے، اس کا جواب آپ لوگوں نے خود بتانا ہے، اگر نہیں پتا ہوگا تو کمنٹ کیجئے گا، میں آپ کو بتا دوں گا کہ اپنی ہتھیلی پھیلائیں اور اس پر ایک کتاب رکھنی ہے، یعنی اس طرح ہتھیلی سامنے رکھ کے اس کے اوپر ایک کتاب رکھ دینی ہے۔ کتاب کو گرنے سے روکنے کے لیے آپ کو کتنی فورس لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس میں ایکشن کیا ہے، کیا کوئی ریئیکشن ہے، اگر ہے تو اس کی سمت کیا ہے۔ تو یہ آپ نے خود سے اس جو بھی آپ کے ذہن میں ابھی بات چل رہی ہوگی یہ ٹاپک پڑھنے کے بعد
تو آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کرنی ہے نیچے کمنٹ میں. اور اگر آپ کا ٹھیک جواب ہوا تو بہت اچھا ہوگا. اگر سبھی کا جواب غلط ہوا تو یقیناً اس میں درست جواب دے کے اس کو پھر پن کر دوں گا یا اس میں کمنٹ میں ہی چھوڑ دوں گا, تو آپ وہ بھی پڑھ لیجئے گا. اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. کوئی بھی آپ کا سوال ہو ویڈیو سے متعلق تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھیے گا. میں اپنے علم کے مطابق آپ کو مطمئن کن جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. شکریہ.